أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله। सारी तारीफ़ें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए जो खालिक़ अर्ज़ व समा मुदब्बिर इंस व जां है, और हज़ारों दरूद उसके नबी मुहतरम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर जो रहमतुल लिल आलमीन और मुअल्लम आज़म है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। और जैसा कि रिमाइंडर हम हर दफ़ा देते रहते हैं कि अपने माहो साल को और शब व रोज़ को अल्लाह की रज़ा पाने के लिए सुन्नत रसूल के ताबे गुजार रहे होंगे, और अगर नहीं तो इसी की कोशिशों में मसरूफ़ होंगे। अल्लाह करीम हमें तौफीक दे कि हम अपनी ज़िंदगी के शब व रोज़ को अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के ताबे कर लें और उसी के मुताबिक गुजारने की कोशिश करें। आज फिर एक रिमाइंडर ही है, बीमारों की अयादत के आदाब के बारे में बात करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, मुसलमान के ऊपर 6 हकूक हैं जो आपने हदीस मुबारिका में भी पढ़ा है और आप जानते भी हैं। उन्हीं के रिमाइंडर को साथ लेके चलेंगे और उसी के मुताबिक बात इंशाअल्लाह करेंगे। आज मुसलमान के ऊपर कौन से हकूक हैं? सबसे पहला हक ये है कि अगर मुसलमान भाई सलाम करे तो उसका जवाब दिया जाए। ये कह लें कि मुसलमान के ऊपर पहला हक है सलाम का जवाब देना। जब वो सलाम करे तो उसका जवाब, ये आपने कुरान में भी पढ़ा था कि खूबसूरत अंदाज में उसका जवाब दीजिए। जैसा कोई आपको सलाम पेश करता है, आप उससे बेहतर तरीके से सलाम का जवाब दीजिए। जैसा कि आप अस्सलामु अलैकुम कहते हैं तो 20 नेकियां मिलती हैं। अगर उसके साथ वरहमतुल्लाह ऐड कर लेते हैं तो आपको 10 नेकियों का इजाफा हो जाता है। अगर वह बरकातुहू को ऐड कर लेते हैं तो 10 और नेकियों का इजाफा हो जाता है। अगर आप अल्फाज को ऐड नहीं कर रहे, यानी दुआ नहीं उसमें इजाफा कर रहे, तो आप मोहब्बतों का इजाफा कर सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम को व अलैकुमुस्सलाम, यानी अपनी मोहब्बत का इजाफा करके खूबसूरत तरीके से आप जवाब दीजिए। ये पहला हक है। दूसरा हक जो आपके लिए बताया जाता है वो ये कि अगर मुसलमान भाई दावत दे तो उसकी दावत को कबूल करना, चाहे दावत का मामला बहुत छोटा सा और मामूली सा ही क्यों ना हो। ये मुसलमान के ऊपर हक है। इसमें थोड़ा सा एक और जहन में रख लीजिए कि दावत बास दफ़ा होता है कि 2-3 लोग आपको बुला लेते हैं, तो जो सबसे पहले आपको इनवाइट करेगा उसका हक सबसे पहले आता है। तो इसलिए ये भी आपके लिए एक रिमाइंडर ही आ जाता है कि जो बुलाने वालों में से पहल करेगा, आपका सब पहला हक उसी के पास ऊपर होगा। तो आप कोशिश करें कि जो कोई भी दावत आपको देता है उस दावत को कबूल कर लें। ये भी आपके लिए मुसलमान के ऊपर हक है। तीसरा मामला है, अगर कोई मुसलमान छींके तो छींक का जवाब देना। जैसा कि आप जानते होते हो कि छींकने वाला जब उसको छींक आती है तो वो अल्हम्दुलिल्लाह के अल्फाज कहे, और सुनने वाला यरहमुकल्लाह के अल्फाज बोले। फिर छींकने वाला यहदीकुमुल्लाहु व युस्लिहु बालकुम के अल्फाज बोले, और कह लें कि इसी तरीके से ये मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये सुन्नत रसूल के मुताबिक आपको हदायत दी कि किस तरीके से छींक का जवाब देना होता है। तो ये मुसलमान के ऊपर हक है। अगर वो उसको कोई पास छींकता है तो आप उसका जवाब दीजिए। यरहमुकल्लाह जो है उसके अल्फाज जुबान से निकाल दीजिए कि अल्लाह आपके ऊपर रहम करे। उसके बाद जो आपके ऊपर चौथा हक आता है वो ये है कि अगर कोई आपसे मशवरा मांगे तो मशवरा जो है वो बड़ा सच्चाई और इखलास के साथ दिया जाए।
کوئی مشورہ مانگے، کوئی آپ سے کوئی رائے مانگے تو اخلاص اور سچائی کے ساتھ اس کو مشورہ دینا، جیسا کہ آپ جانتے ہیں یہ تو قرآن میں ایک سورہ شورا بھی آتی ہوتی ہے جس کا مطلب ہوتا ہے کہ مشورہ کرنا، اور مسلمانوں کو یہ بڑا خوبصورت سا اسلوب دیا گیا ہے کہ جب بھی کوئی معاملہ، کوئی ڈیل، کوئی بات چیت کرنے لگیں تو مسلمانوں کے ساتھ مشورہ کر لیا کریں۔ اللہ رب العزت نے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قرآن کے ذریعے بھی یہی بتایا کہ اپنے ساتھیوں سے مشورہ کیا کریں، اور پھر آپ جس چیز کے اوپر ارادہ کر لیں اور ان کو سن کے سمجھ کے اپنا ارادہ بنائیں اور پھر اس ارادے کو عملی جامہ پہنا دیں۔ تو یہ مشورہ کرنا یہ بھی سنت ہے، اور صحیح مشورہ دینا یہ صدقہ ہوتا ہے۔ یہ بات بھی ذہن میں رکھ لیجئے کہ سچائی کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ کسی کو سچا مشورہ، صحیح مشورہ دینا یہ آپ کی طرف سے صدقہ ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد اگر کوئی، جو پانچواں معاملہ ہے، اگر کوئی بیمار ہے تو اس کی عیادت کی جائے۔ یہ مسلمان کا مسلمان کے اوپر حق ہے، بیماروں کی عیادت کی جائے، بیمار پرسی کی جائے، اگر بیمار ہیں تو ان کے پاس جایا جائے۔ اب اس کے بعد یہ بات مکمل کرنے کے بعد ہم بات کریں گے کہ جانے کے اور احوال پوچھنے کے آداب کیا ہونے چاہیے۔ تو یہ کہیں کہ جو بیمار ہے اس کی عیادت کی جائے، یعنی بیمار پرسی کی جائے۔ اس کے آگے جو ہے نمبر 6 پہ آتا ہے، اگر کوئی فوت ہو جاتا ہے تو تب جنازے میں شامل ہونا یہ بھی مسلمان کا مسلمان کے اوپر حق ہوتا ہے، اور اس میں بھی آپ جانتے ہوتے ہیں کہ پوری بستی میں سے ایک فرض کفایہ ہوتا ہے، تو جو بستی میں سے کسی ایک کو تو ضرور ہی شامل ہونا ہوتا ہے۔ اگر کوئی بستی میں سے شامل نہیں ہوتا تو تب جو ہے آپ کے اوپر پکڑ بھی آ سکتی ہے اور آپ گناہ کے مرتکب بھی ہو سکتے ہیں۔ تو اس لیے یہ جو حقوق ہیں آپ کو بتائے جاتے ہیں احادیث کی زبانی، یہ مسلمان کے اوپر حق ہوتے ہیں۔ تو اللہ کریم توفیق دے کہ ہم اللہ نے جو ہمارے اوپر حقوق لگائے ہیں ہم ان حقوق کو پورا کرنے کی اور آسان طریقے سے ان کو نبھانے کی کوشش کریں۔ بیماروں کے لیے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث پاک ہے، آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ جامعہ ترمذی کی ایک روایت آتی ہے کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے کسی مریض کی عیادت کی یا اپنے دینی بھائی سے ملاقات کے لیے وہ نکلا تو ایک آواز دینے والا، ایک منادی کرنے والا، وہ منادی کرتا ہے اور آواز دیتا ہے، وہ کہتا ہے تمہاری دنیاوی اور اخروی زندگی کامیاب ہو گئی اور تمہارا چلنا جو ہے وہ مبارک ہو، تم نے جنت میں ایک گھر حاصل کر لیا۔ یہ ترمذی شریف کی روایت ہے، اور آپ ذہن میں رکھ لیجئے کہ یہ بیمار کی عیادت کرنے کے لیے، چلنے والوں کے لیے، جانے والوں کے لیے یہ جو ہے بہت بڑی سی ایک بشارت آتی ہے، بہت بڑی سی خوشخبری آتی ہے۔ ایک اور حدیث مبارکہ کو ساتھ لے کے چلیں گے۔ حضرت صوبان رضی اللہ تعالی روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ مومن جب اپنے ایمان مسلمان بھائی کی عیادت کرتا ہے تو واپس آنے تک گویا وہ ایسے ہی ہوتا ہے جیسے جنت کے باغات میں ہو، جیسے جنت کی کیاریوں سے گزر رہا ہو۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے، یعنی جب کوئی بھائی اپنے مسلمان بھائی کی عیادت کے لیے جاتا ہے تو اس کے لیے ایسے ہی ہوتا ہے جیسے جنت کے باغات میں سے گزرے۔ ایک اور حدیث مبارکہ ہے مسلم شریف کی، حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم کسی مریض کے پاس جاؤ یا کسی ایسے شخص کے پاس جو قریب المرگ ہو تو اس کے سامنے بھلائی کا کلمہ زبان سے نکالو، کیونکہ تم جو کچھ کہتے ہو فرشتے اس کے اوپر آمین کہتے ہیں۔ اچھی بات کرنا، دعا دینا، بھلائی کے کلمے زبان سے نکالنا، یہ آپ کے لیے سکھایا گیا، یہ آپ کو بتایا گیا۔ ایک اور روایت آپ کے ساتھ شیئر کروں گی، ابن ماجہ کی ایک روایت ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم کسی مریض کی عیادت کو جاؤ تو اس سے کہو کہ وہ تمہارے لیے بھی دعا مانگے، اس لیے کہ اس کی دعا فرشتوں کی دعا کی مانند ہوتی ہے۔ یہ مشکات کی اور ابن ماجہ کی روایت آتی ہے۔ اب یہ دیکھ لیجئے کہ یہ اتنا جاننے والا معاملہ کہ مریض کے لیے پاس جانا اور اس کے آداب کے بارے میں آپ دیکھ لیں کہ سب سے پہلے تو جانے والا یعنی مسلمان کا مسلمان کے اوپر حق ہے اس کی عیادت کی جائے،
और फिर आगे देख लीजिए कि मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमाने पाक मिलते हैं कि अयादत करने के लिए जाने वाले ऐसे ही हैं जैसे जन्नत के बागात में होते हैं। तो उसके साथ अब हम जो बात लेके चलेंगे वो है अयादत के आदाब की। बीमार की जब अयादत करने जाना है तो उसके आदाब क्या होते हैं। कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि हमारी नज़रों से या हमारी सोचों से ओझल हो जाती हैं, तो हम रिमाइंडर ही उसके लेके आते हैं, ये याद दहानी ही होती है कि अल्लाह करीम हमें तौफीक दे कि हम अपनी इस्लाह करते रहें, इसलिए कि ये रोज़-रोज़ का मामूल होता है अपनी इस्लाह करते रहना और अपने हालात को और अपने मामलात को और मामूलात को बेहतर करना। कह लीजिए कि जब भी किसी की अयादत करने के लिए जाएं तो वक्त ऐसा मुंतहिब करें जो बीमार के आराम का वक्त ना हो, यानी जो उसके आराम का वक्त होता है उस वक्त में अयादत करने के लिए या बीमार कुर्सी करने के लिए ना जाएं। जो उसके आराम का वक्त हो उसको निकाल के उसके अलावा वक्त में जाएं। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम बीमार के पास जाओ, हदीस मुबारक का मफहूम शेयर करने लगी हूँ, तो वहां पे कोशिश करो कि शोर शराबा ना करो या वहां पे उसको तकलीफ देने वाले मामलात जो हैं या उस तरह की डिस्कशन या उस तरह की बातें ना की जाएं। बाज दफ़ा ये भी होता है कि इस तरीके से हम अपने बाज दफ़ा बच्चों को अगर साथ ले जाते हैं तो बीमार है तो उसको नागवार लग रहा होता है या तकलीफ की वजह से उसको शोर शराबे पसंद नहीं होते, अच्छा नहीं लगता। तो कोशिश ये करनी है कि उसके पास जाएं तो शोर शराबा ना किया जाए। फिर एक और हदीस मुबारक के मफहूम के मुताबिक कि मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब बीमारों के पास जाओ तो उनके पास खूबसूरत और अच्छी बातें करो, उनका दिल दुखाने वाली बातें ना की जाएं, यानी उनके पास उनकी सेहत के लिए और उनके लिए खूबसूरत बात करना, यानी जो अल्लाह ने उनके लिए तकदीर लिखी है वो तो आनी ही आनी है, पर आपकी अच्छी बातों से उनके दिल को सुकून और खुशी मिल जाएगी। इसलिए कोशिश किया करें कि बीमारों के पास बैठ के उस तरह की बातें उनको परेशान करने वाली या उनका दिल दुखाने वाली उस तरह की ना की जाए। बाज़ दफ़ा नादानियों में हम अगर कोई बीमार होता है तो हम उस तरह की बीमारी के कई केसेस जो हैं उनके सामने बैठ के डिस्कस कर रहे होते हैं कि ये फलां को हुआ तो फलां दुनिया से रुखसत हो गया, फलां को हुआ तो फलां को ये तकलीफ इतनी बड़ी और इतनी परेशानी हुई। यानी इस तरह की बातों से इज्तनाब करना। यही कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हाथ में शिफा है और अल्लाह करीम शिफा देने वाला है, कोई फ़िक्र की बात नहीं है। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब किसी की अयादत के लिए जाते थे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दुआ पढ़ा करते थे। वो दुआ क्या थी? ला बासा तहूरुन इंशा अल्लाह, गम ना कीजिए, ये बीमारी आपको गुनाहों से पाक करने के लिए आई है। और ये बीमारी तो वही कह लें कि एक इमाम गुजरे हैं, इमाम इब्न तैमिया का नाम रहमतुल्लाह अलैह का आपने सुना है। उनका एक वाकया लिखा हुआ था कि एक दफा बड़ी सख्त सऊबत में थे, तो तब एक खबर आ गई कि आपकी बीवी जो है, अहलिया जो है वो बड़ी सख्त बीमार है। इसी तरीके से बेटे के बारे में भी खबर आ गई कि आपके बेटे के लिए एक बहुत बड़ा कोई नुकसान का मामला उसके लिए हुआ है, उसकी भी खबर आई। खुद भी उन दिनों अलालत में थे और हालत बेहतर नहीं थी। तो एकदम से ज़ुबान से ये जुमला निकला कि अल्लाह रहम फरमा दे। फिर उसके ऊपर गौर किया और गौर करके अपने आप से सवाल किया कि ये जुमला कुछ मेरे मुँह से दुरुस्त नहीं निकला। मेरे रब का रहम ना होता तो हम तो सांस ना ले सकते। ये मेरे रब का रहम ही है जो हमारे सांस भी आसानी से आते जाते हैं। अपने अल्फाज को तब्दील किया और दुआ मांगी, ए अल्लाह करीम, तंगदस्तियों की और बीमारी की रहमत को खुशहालियों की और सेहत की नेमत में तब्दील कर दे। तो ये इतने प्यारे से जुमले लगते होते हैं कि ये हमारे ऊपर आने वाली जो बीमारी होती है, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म से और अल्लाह के इजाज़त और इज़्न से आती है। और ये आती क्यों है? ये इसलिए आती है कि हमारे गुनाहों को साफ़ कर दे, हमारे गुनाहों को पाक कर दे। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने पाक है कि जब भी तुम में से किसी शख्स को कोई बीमारी पहुँचती है, कोई तकलीफ पहुँचती है या तुम्हारे जिस्म को कोई कांटा चुभता है, तो तुम्हारे गुनाह इस तरीके से झड़ जाते हैं जैसे खुश्क टहनी से खुश्क पत्ते झड़ जाते हैं। तो ये बीमारियां और ये तकलीफें जो हैं, ये गुनाहों को मिटाने के लिए और आपको पाक और साफ करने के लिए आती हैं। इसी तरीके से और इसीलिए तो ये दुआएं जो हैं वो आपको सिखाई गई हैं और बड़ी खूबसूरत सी दुआएं भी आपको साथ बताई जाती हैं। कुछ बातें बड़ी अच्छी सी लगती होती हैं कि जो असलूब और जो तरीका
میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو سکھا دیا کہ آپ کو بتایا جا رہا ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی بیماری اترتی ہے تو اللہ رب العزت کی اذن سے اس کا علاج بھی موجود ہوتا ہے اور علاج بھی اترتا ہے۔ علاج کو جب تک آپ نے علاج کو پا لینا ہے اور وہ علاج آپ تک پہنچ کے مؤثر ثابت ہو جائے، تب تک آپ کے پاس ایک ٹائم سرکل ہوتا ہے۔ اس ٹائم کو کیسے گزارنا ہے؟ آپ نے قرآن کی ایک آیت پڑھی ہے، جب ہم ترجمے پڑھتے ہوتے ہیں اس کے تو کئی دفعہ یہ آپ کو یاد بھی آ جاتا ہے، ذہن میں بھی بات آ جاتی ہے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے، قرآن کی ایک آیت کا مفہوم آتا ہے کہ یہ ہم نے تمہارے اوپر بیماری اور سختی اور دشواری اس لیے بھیجی کہ تاکہ تمہارے اندر عاجزی اور انکساری آ جائے اور تم اللہ رب العزت کے آگے گڑ گڑا کے دعا مانگنے والے بن جاؤ۔ تو وہی آیات آگے آتی ہوتی ہیں کہ کیوں تم نے ایسا نہیں کیا کہ جب تمہارے اوپر تنگ دستی اور بیماری آئی تو تم اپنے رب کے حضور عاجز بن کے گڑ گڑائے کیوں نہیں؟ تم نے اللہ سے گناہوں کی معافی کیوں نہیں مانگی؟ تم نے اللہ رب العزت سے استغفار کیوں نہیں کیا؟ یعنی یہ اس لیے تمہارے اوپر بھیجی جاتی ہے تاکہ تمہارے اندر عاجزی اور انکساری بڑھ جائے اور تم اپنے رب کے آگے جھکنے والے بن جاؤ۔ جو طریقے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سکھائے ہیں، دم کرنے کے طریقے بھی سکھائے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ساتھیوں کو دم کیا کرتے تھے۔ ایک دفعہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حضرت جبرائیل امین تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیمار تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف تھی اور بیمار تھے۔ حضرت جبرائیل امین نے جب پوچھا تھا آپ سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیمار ہیں، تو تب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں میں بیمار ہوں، میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ تو حضرت جبرائیل امین نے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دم کیا تھا، اور یہ الفاظ آپ کو بڑے خوبصورت سے احادیث مبارکہ میں ملتے ہوتے ہیں۔ حضرت جبرائیل امین نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دم کیا، بسم اللہ ارقیکا من کل شیء یؤذیکا من شر کل نفس او عین حاسد اللہ یشفیکا بسم اللہ ارقیکا۔ میں اللہ کے نام سے آپ کو رقیہ کرتا ہوں، دم کرتا ہوں، ہر قسم کی ایذا دینے والی، تکلیف دینے والی شے اور ہر قسم کے شر سے اور ہر قسم کی بری نظر سے اور ہر حسد کرنے والے سے اللہ آپ کو شفا دے۔ بسم اللہ ارقیکا، میں اللہ کے نام سے آپ کو دم کرتا ہوں۔ یہ حضرت جبرائیل امین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پڑھ کے تو یہ دم کیا۔ جب حضرت حسن اور حضرت حسین علیہ السلام کو میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو دم کیا کرتے تھے اور آیات پڑھ کے ان کو صبح ان کے اوپر پھونکتے تھے اور ان کو دم کرتے، تو یہی الفاظ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی حضرت اسحاق علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو انہی الفاظ کے ساتھ دم کیا کرتے تھے اور انہی الفاظ کے ساتھ ان کے لیے بھی دعا مانگا کرتے تھے۔ تو وہ الفاظ بھی دیکھ لیجئے وہ کون سے ہیں، یعنی جو دعا مانگا کرتے تھے وہ ہے اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر شیطان وہامۃ ومن کل عین لامہ۔ یہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا پڑھا کرتے تھے کہ میں اللہ کے تمام کلمات کے ساتھ تمہیں اللہ کی پناہ میں دیتا ہوں، ہر قسم کے شر سے، ہر قسم کے شیطان سے اور ہر قسم کی بری نظر سے اللہ تمہیں محفوظ رکھے۔ تو یہ آپ کو جب دعائیں بھی بتائی جاتی ہیں اور آپ کو سنت کے طریقے بھی بتائے جاتے ہیں، قرآن میں آیات شفا بھی آتی ہیں اور ان کو بھی پڑھ کے جو آپ اپنے اوپر دم کرتے ہیں، تو پھر بھی اگر آپ کسی قسم کی بیماری میں یا کسی تکلیف میں آپ ملوث ہیں تو آپ یقین مان جائیے یہ اللہ رب العزت نے آپ کے اوپر اس لیے بھیجی ہے کہ آپ کو گناہوں سے پاک کیا جائے، اور آپ کے لیے آسانیاں جو ہیں وہ اس میں ہیں کہ اللہ نے آپ کو گناہوں سے پاک کرنے کے لیے اس بیماری کو بھیجا ہے، اور یہ آپ کو گناہوں سے پاک کرنے کے لیے ہی آئی ہے۔ اس لیے جو طریقے بتائے جاتے ہیں
उन तरीकों के मुताबिक जब आप अमल करते हैं, तो फिर अपने रब के ऊपर तवक्कुल किया कीजिए। कुछ बातें बड़ी अच्छी-सी लगती होती हैं, आप अक्सर बात ये करते होते हो कि पीर बड़ा है कि यकीन बड़ा है, तो आप यकीन मान जाइए कि पीर नहीं, यकीन बड़े होते हैं। जब आपके यकीन कामिल होते हैं, तो आपको फिर दूसरों की बात के ऊपर या किसी पीर के ऊपर एतमाद और यकीन होता है, तो तब आपको वो शिफा भी मिलती है। जब आपका पीर कामिल, आपका अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त और आपके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिखाई हुई दुआएँ जब हमारी ज़ुबानों से वो अदा होती हैं और वो कलिमात निकलते हैं, तो फिर अपने यकीन को भी बड़ा किया कीजिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो तरीके दिए हैं, जो मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआएँ सिखाई हैं, जब मैंने वो पढ़ ली हैं, तो फिर अब मेरे लिए आसानियाँ ही आसानियाँ हैं और मैं उसी हिसार में हूँ, जिसमें मुझे शर नहीं छुएगा। कुछ अल्फाज़ बड़े अच्छे से लगते हैं, मरीज़े इश्क है तो दवाए दिल समझ दिलबर को, फिर मर्ज़ जाने, दवा जाने, शफ़ा जाने, खुदा जाने। जब आप अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बात के ऊपर तवक्कुल रखते हो, आक़ाए दो जहां की तालीमात के ऊपर भरोसा रखते हो, तो जब आपने उनको अपना लिया है, तो फिर यकीन मान जाइए कि ये बीमारियां आपके लिए रहमत बन के आएंगी, ये ज़हमत नहीं है, ये आपको गुनाहों से पाक करने के लिए आएंगी। तो अब जो बात आप कर रहे हैं कि आदाब जो हैं वो बड़े जानने वाले होते हैं। यहाँ पे अक्सर आप जानते हो कि कुछ हालात ऐसे होते हैं कुछ लोगों के, कुछ लोग अगर पास उनके नहीं हैं, वो ज़्यादा घर के अफ़राद नहीं हैं, जो आस-पास में उनके लिए सफाइयाँ-सुथराइयाँ करने वाले या ज़्यादा लुक आफ्टर करने वाले नहीं, तो कोशिश कीजिए कि आप अगर वहाँ पे गए हैं, तो कुछ ज़्यादा मेस वग़ैरह ना बना के आएँ, कुछ ज़्यादा उस तरीके के मामले ना वहाँ पे फैलाएँ कि वो जो बीमार है उसको कोफ्त हो या उससे वो संभाला ना जा सके या उससे किया ना जा सके। इसी तरीके से मरीज़ के पास ज़्यादा देर ना बैठना, इसलिए कि वो बाज़ औक़ात ऐसा होगा कि वो तकल्लुफ़ में वो अपने आप को तकलीफ़ में भी रख के वो अपने आप को बिठाने की कोशिश करेगा, पर हो सकता है कि उसके अंदर वो सकत ना हो। तो ये भी कोशिश की जाए कि ज़्यादा देर के लिए उसके पास ना बैठा जाए। अगर कुछ उसकी मदद की जा सकती है, कुछ हेल्प की जा सकती है, तो कुछ आसानियों का मामला कीजिए कि आप आसानियाँ कर सकें। तो उन आसानियों की बात कौन-सी है? कि आप उनके लिए कोई अगर खाने-पीने की सहूलत आप दे सकते हैं तो वो दे दीजिए। अगर कोई उनके लिए यानी उनके लिए बना के ले जाना या उनके घर में उनके लिए बना के रखाना या उनको किसी वक़्त किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो वो उनके लिए मुहैया की जा सके या उनके पास बैठ के उनको कोई दवा की या किसी और चीज़ की कोई सहूलत हो, दवाई ला के देने की या उनको खाना वग़ैरह बनाने की, तो फिर कोशिश ये करें कि उनको उसी तरीके से आप उसी तरीके से उनकी कोशिश करें और उनकी मदद कर सकें। यानी उनके लिए घर में ज़्यादा मेस बनाना, शोर-शराबा करना, उनके आराम के वक़्त को ज़ाया करना या उनके पास मायूसी की या तकलीफ़ वाली या दिल को परेशान करने वाली बातें करना, इनसे इज्तनाब कीजिए। अपने आप को कोशिश कीजिए कि अगर आप जाते हैं तो उनके दिल को खुशी दे के आएँ, सुकून दे के आएँ, उनके चेहरे पे राहत और इत्मीनान की बात करें। उनको उस तरह की बातें ना सुनाई जाएँ और उस तरह की बातें ना बताई जाएँ, जो बीमारी की वजह से कुछ न कुछ मामलात जो हैं, उनमें लोग जो हैं मुलव्वस होते हैं। तो ये कोशिशें करनी हैं कि वो न्यूज़, वो खबरें उनसे दूर रखें। जितनी राहत और जितना सुकून और जितना उनको इत्मीनान हम पहुँचा सकते हैं, हम पहुँचा दें। इसलिए कि तकदीर के फ़ैसले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हाथ में होते हैं। अल्लाह पाक आपकी कोशिशों को देखता है। आप लोगों के दिलों को सुकून, इत्मीनान देना चाहते हो या देने की कोशिश कर रहे हो या उनको कोई रिमाइंडर परेशान करने वाले दे रहे हो। इन्हीं बातों को हम जारी भी रखेंगे और कहीं मत जाइएगा, कुछ हम दुआएँ भी इसमें ऐड करेंगे और फिर एक छोटे से वक़्फ़े के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। आप यहीं पे ही रहिए और इस बात को जारी रखिए हमारे साथ सुनने के लिए, इसलिए कि दुआओं के रिमाइंडर आपके साथ आते रहेंगे, उन दुआओं को याद करना है और मिलते हैं हम एक छोटे से वक़्फ़े के बाद, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम, वेलकम बैक। टेलीफ़ोन कॉल्स ओपन हैं, जो बात करना चाहें वो कर सकते हैं।
آج ہم بات کر رہے ہیں مریض کی بیمار کی عیادت کے آداب کے بارے میں۔ تو کوشش یہ کرنی ہے کہ ہم نے اپنے اطوار اور آداب جو ہیں سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تابع کرنے ہیں۔ حضرت عائشہ الصدیقہ روایت کرتی ہیں کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بیمار ہوتے تو آپ دم کیا کرتے تھے معوذات کے ساتھ، یعنی جو آپ کے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور کل اعوذ برب الفلق اور کل اعوذ برب الناس، یہ جو آخری دو صورتیں ہیں اس کے ساتھ کل هو اللہ احد سورہ اخلاص بھی ملا لیتے تھے، اور یہ ان کو پڑھ کے تو اپنے اوپر یعنی اپنے جس جگہ پہ درد ہوتی تھی یا تو اس جگہ پہ سیدھا ہاتھ رکھ دیتے یا پیشانی کے اوپر سیدھا ہاتھ رکھتے، اور پھر یہ جو معوذات ہیں ان کو پڑھ کے تو اپنی ہتھیلی پہ پھونکتے اور پھر ہتھیلی جو ہے جسم کے اس حصے پہ پھیرتے جاتے یا پڑھتے جاتے۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیماری کا وقت تھا تو تب میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر دم کرتی رہی، اور میں بھی معوذات کو پڑھ کے تو تب آپ کے اوپر آپ کا ہاتھ ہی پھیرتی جاتی سیدھے ہاتھ کو، اور ساتھ یہ دعا مانگتی جاتی کہ اللہ کریم ان کو شفا دے۔ دو کالر موجود ہیں، ان سے بات کرنے کے بعد دوبارہ بات کو جاری رکھیں گے۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے باجی آپ ٹھیک ہیں؟ اللہ کا احسان، الحمدللہ۔ آپ کیسے ہیں؟ کیا پوچھیں گے؟ الحمدللہ باجی، آپ کا پروگرام ہمیشہ بہت اچھا ہوتا ہے، ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے۔ ایک سوال کروں گی، اور کبھی کبھی تو میں آپ کا پروگرام مس ہو جاتا ہے، ریپیٹ دیکھ لیتی ہوں۔ آج مجھے مل گیا کہ میں لائیو بات کر رہی ہوں آپ سے، بہت اچھا لگتا ہے۔ الحمدللہ۔ پوچھنا چاہتی ہوں کہ جیسے آپ کا ٹاپک ہے کہ بیماروں کی اجازت کرنا، کہ اب تو کرونا ہے، پہلے بھی اور اب بھی، جیسے ہمارے رشتہ دار پاکستان میں ہیں اور جہاں بھی دور دور رہتے ہیں تو ہم جی جاتے نہیں ہیں، ہم فون پہ ہی پتہ چلتا ہے نا وہ بیمار ہوتے ہیں تو ہم فون پہ ہی اس کی اجازت کر لیتے ہیں، اس کا پتہ لے لیتے ہیں کہ ہمیں ایسا کرنے سے بھی ثواب ملے گا۔ جی میں آپ کو بھی بتا دیتی ہوں جزاک انشاءاللہ۔ اللہ خیر۔ ایک اور کالر موجود ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بیٹی آپ کیسی ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ اللہ کا احسان، آپ کی دعائیں، الحمدللہ آپ بھی الحمدللہ۔ ہمیں دعا میں یاد کیا کریں، ہم بھی آپ کو پروگرام دیکھتے ہیں، میں خوش ہوتی ہوں، آپ کا پروگرام اچھا لگتا ہے۔ ہر بات، ہر جو ہمارے متعلق جو ہماری خواہش کی ہوتی ہے وہی بتاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی دے اور صحت والی زندگی دے، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے۔ تو میں نے آپ سے ایک بات پوچھنی تھی، یہ کہ اگر نماز کے لیے جس طرح پورا وضو کرتے اسی طرح پورا وضو کر کے قرآن مجید پڑھیں؟ جی میں ابھی آپ کو بتا دیتی انشاءاللہ، ابھی بتاتی۔ پہلے سسٹر پوچھ رہی تھی کہ آج کل جو وبا ایک پھیلی ہوئی ہے کرونا کی وجہ سے، تو اگر وہ ریسٹرکشن ہے تو اس وجہ سے ہم وہاں پہ گھر میں نہیں جا سکتے، تو ہم ٹیلی فون کر کے تو ان کی عیادت کر لیتے ہیں، تو کیا اس سے بھی ثواب ملے گا؟ انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ پاک آپ کی نیتوں کو قبول فرمائے۔ اس لیے کہ جو ایک ریسٹرکشن ہے، آپ نے ظاہر ہے ان کو ایک قانون کے مطابق آپ نے جن چیزوں کو بتایا جا رہا ہوتا ہے آپ نے اس کو فالو کرنا ہوتا ہے، تو آپ اگر اس قانون کی وجہ سے اپنے آپ کو روک رہے ہیں کہ بیماری کہیں پھیلے نہ، آپ کے جانے آنے کی وجہ سے کسی کو تکلیف نہ ہو، تو آپ ٹیلی فون کے اوپر عیادت کر لیتی ہیں، آپ ان کے حال حوال پوچھ لیتی ہیں، یا کسی چیز کی ان کو ضرورت ہو تو وہ جا کے ایک کہہ لیجیے ایک سوشل ڈسٹینس کے ساتھ آپ وہ پرووائڈ کر دیتی ہیں، تو الحمدللہ اللہ پاک ضرور آپ کو اجر دے گا، اور اللہ پاک آپ کی نیتوں کو اور آپ کے وہی دلوں کے اندر کے خیالات کو بھی جانتا ہے، تو اللہ پاک ہماری ان کوششوں کو قبول فرمائے۔ جی دوسری سسٹر وضو کے بارے میں پوچھ رہی تھی کہ جب قرآن پڑھنا ہے تو تب بھی ایسے ہی وضو کرنا ہے جیسے نماز کے لیے کرتے ہیں؟ جی ہاں، جب آپ نے جس طریقے سے نماز کے لیے کامل وضو کرتے ہیں اسی طریقے سے آپ قرآن پڑھنے کے لیے بھی کامل وضو کر کے بیٹھا کریں۔ وضو کے ساتھ جب آپ بیٹھتے ہیں تو 20 جو ہے نیکیوں کا اضافہ یا درجات کا اضافہ ہو جاتا ہے، تو ویسے تو بغیر وضو کے بھی چھوا بھی جا سکتا ہے، پڑھا بھی جا سکتا ہے، پر جب آپ وضو کر کے پڑھتے ہیں تو آپ کے لیے اجر جو ہیں وہ زیادہ ہوتے ہیں اور آپ کے لیے زیادہ افضل اور آسان ہوتا ہے۔
تو ویسے بھی کوشش کیا کریں کہ آپ اکثر اوقات جو ہے باوضو رہا کریں، یعنی جب بھی کبھی آپ واش روم جاتے ہیں تو جب آپ نے ہاتھ دھونے ہیں وہاں پہ تو آپ کوشش کریں پورا وضو کر کے ہی باہر نکلیں۔ جب آپ وضو سے رہتے ہیں تو آپ جانتے ہو کہ آپ کے قریب شر نہیں آ سکتا، آپ جو ہیں آپ کا جو بھی آپ کے منہ سے الفاظ نیکی کے یا قرآن کے یا دعا کے نکلیں گے وہ افضل ترین ہوتے جاتے ہیں، اور آپ ایک نیکی کے اور پاکیزگی کے حصار میں رہتے ہو۔ تو کوشش کیا کریں کہ آپ باوضو رہا کریں۔ اب ہم بات کر رہے تھے کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو دعائیں بھی سکھائی ہیں ہمیں، جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیماروں کی عیادت کے لیے جایا کرتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک بڑی آسان سی دعا ہے، وہ بھی آپ کو ریمائنڈر ہوتا ہے، تو آپ اس کو جب بولیں گے ساتھ کوشش کیا کریں ان کو بولا کریں، ان کو لکھ لیا کریں، پھر آپ اس کو جب بار بار بولیں گے تو پریکٹس میں آ جاتی ہیں اور پھر آپ کو یاد بھی رہتی ہیں۔ اللہم اشفیہ، اللہم عافیہ، اللہ اس کو شفا دے دے، اللہ اس کو عافیت دے دے، اس کے لیے آسانی اور خیر کر دے۔ یہ الفاظ جو ہیں یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بولا کرتے تھے۔ پھر کچھ اور دعائیں بھی ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھا کرتے تھے اور بتایا کرتے تھے، اس میں وہی دیکھ لیجئے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہوتے ہیں، ان کے ایک ساتھی ان کے پاس آئے، بیمار تھے، انہوں نے اپنی حاجت آگے رکھی کہ آج تو میں بیمار ہوں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا میں آپ کو دم نہ کروں جیسا کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دم کیا کرتے تھے؟ پھر انہوں نے اس آیت کو پڑھا، وہ کون سی آیت ہے؟ اللہم رب الباس مذہب الباس اشفی انت الشافی لا شافی الا انت شفاء لا یغادر سقما۔ اے اللہ، اے بیماری کو دور کرنے والے، اس بیماری کو، اس تکلیف کو دور کر دے اور ہمیں شفا دے دے، تو ہی شفا دینے والا ہے، تیرے شفا کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے، شفا تیرے ہی پاس ہے، ایسی شفا دے کہ بیماری کو باقی نہ چھوڑے۔ یہ بھی بڑے خوبصورت سے الفاظ ہیں، میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سکھائے تھے۔ ایک کالر موجود ہے، ان سے بات کرنے کے بعد دوبارہ بات کو جاری رکھیں گے۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ جی جی کیا پوچھیں گے آپ تھوڑا سا اپنی آواز کو کم کر دیجئے، ٹی وی کا آواز بہت شور سنائی دیتا ہے۔ ٹھیک بالکل کر دی۔ ہاں پھر تو انشاءاللہ آپ کی آواز ہاں کلیئر۔ جی کیا پوچھیں گے آپ؟ السلام علیکم، آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے، بہت یہ ہم سنتے ہیں روزانہ، آپ اللہ آپ کو خوش رکھے۔ اور الحمدللہ۔ اور میرا سوال تھا کہ یہ نماز میں جو ہم پڑھتے ہیں صورتیں چھوٹی چھوٹی بھی پڑھتے ہیں، تو وہ اگر پڑھتے ہیں تو اس کے بعد پھر وطر میں کہا کہ سبح اسما اگر پڑھا جائے تو وہ زیادہ اچھا ہوتا ہے، ثواب ہوتا ہے۔ تو اس طرح سے اگر ہم چھوٹی پڑھنے کے بعد پھر ہم ترتیب نہیں رہتی اس کی، پھر ہم اگر وہ پڑھیں تو پھر تو وہ یہ ہے نا کہ ایسے ترتیب کے بغیر پڑھ سکتے ہیں کیا؟ یہ میں آپ کو بھی بتا دیتی ہوں انشاءاللہ۔ جو قرآن کے بہترین اسلوب ہیں جو بتائے جاتے ہیں وہ یہی ہے کہ آپ ترتیب کے ساتھ اس کو لے کے چلیے، یعنی جو آیات جو پہلے اور جو صورتیں پہلے ہیں ان کو پہلے پڑھ دیجئے، اور پھر بعد میں جو بعد میں آنے والی ہیں ان کو بعد میں کر لیجئے، یعنی قرآن کو جو سلیکشن آپ کے لیے ہوئی ہے وہ ترتیب کے ساتھ ہوئی ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ترتیب کے ساتھ آپ کو دیا ہے، تو کوشش ضرور کریں کہ آپ اس ترتیب کے ساتھ ہی کیا کریں۔ پر بعض دفعہ یہ ہے کہ اگر آپ کو کچھ آیات ایسی ہیں آپ نے پڑھ دی ہیں، آپ نے پہلے پڑھ لیا ہے، تو پھر کوئی ایسی بات نہیں، پڑھی جا سکتی ہیں، پر افضل اور اعلیٰ معاملہ یہ ہوتا ہے کہ آپ ترتیب کا لحاظ رکھیں، جو پہلی صورتیں ہیں وہ پہلی رکعتوں میں یا پہلے ان کو پڑھ لیا جائے، اور جو بعد والی صورتیں ہیں ان کو بعد میں پڑھ لیا جائے، اس کے بعد رکھ لیا جائے۔ کوشش کریں، ضرور اللہ پاک آسان فرما دے انشاءاللہ۔ اب ہم بات کر رہے تھے کہ دعا کے بارے میں۔ سنن ابو داؤد کی ایک حدیث مبارکہ آپ کو ملتی ہے جو کہہ لیجئے کہ ہر بیماری کا دم کہلایا جاتا ہے، وہ بھی بڑی پیاری سی ایک آیت ہے اور بڑی آسان سی آیت ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سکھایا، اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک، اس آیت کو 7 بار پڑھنا، 7 بار اس کو پڑھنا۔ تو یہ بھی بڑی خوبصورت سی آیت ہے، اس کو بھی پڑھ کے تو اپنی ہتھیلی پہ پھونک کے اپنے جسم کے اوپر مار دینا۔ آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
صبح کے اذکار آپ پڑھتے ہوتے ہیں، صبح کے اذکار میں بھی ایک دعا آپ پڑھتے ہوتے ہیں، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔ یہ بھی بہت خوبصورت سی دعا ہے، اس کو صبح بھی 3 بار پڑھا جائے اور شام کو بھی 3 بار پڑھا جائے۔ یہ بھی آپ کے صبح و شام کے اذکار میں ایسی دعا، وہی جو ہم بات پہلے کر رہے تھے کہ ایک میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھی ہیں، جب انہوں نے اپنے دوسرے ساتھی کو بتایا کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اتنی پیاری دعا بتائی ہے، اگر یہ پڑھ لی جائے تو آپ کو کوئی بچھو تک بھی نہیں کاٹتا، پورا دن کوئی تکلیف نہیں ہوتی، اگر یہ دعا صبح میں پڑھیں تو شام تک۔ تو ان دنوں میں ان کے ہاتھ میں کوئی تکلیف تھی، ان کو کسی بھیڑ نے کاٹا ہوا تھا، جب انہوں نے یہ دعا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں یہ بتائی تو جن ساتھی کو بتائی، انہوں نے ایک دم جہاں پہ ان کو کسی انسیکٹ نے کاٹا ہوا تھا وہاں پہ دیکھا، وہاں پہ نظر پڑی، تو تب یہ محسوس ان کو ہوا کہ انہوں نے کیوں دیکھا ہے، تو انہوں نے جواب دیا، آپ میرے اس زخم کو نہ دیکھیے، میں اس دعا کو پڑھنا آج بھول گیا تھا، اس لیے مجھے یہ زخم ہوا ہے، اگر میں وہ دعا پڑھ لیتا تو پھر مجھے یہ زخم نہ ہوتا۔ یہ کہہ لیں کہ آقائے دو جہاں کی تعلیم کے اوپر ان کے ساتھیوں کا بھروسہ اتنا تھا، توکل اتنا تھا کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اگر دعا سکھائی ہے اور ہم نے اس کو اس توکل اور محبت کے ساتھ پڑھ لی ہے تو پھر ہمیں کوئی آفت یا کوئی تکلیف یا کوئی پریشانی نہیں پہنچ سکتی۔ تو یہی کوشش کہ ہم لوگوں نے توکل کے ساتھ علاج کرنے ہوتے ہیں، توکل کے ساتھ دعائیں مانگنی ہوتی ہیں، اپنے رب کے اوپر پورا بھروسہ رکھیے، اس لیے کہ وہی سارے کے سارے معاملات کو جاننے والا، پہچاننے والا اور کائنات کا حکیم ہے، کائنات کا دانا ہے، تو اس نے جو طریقے اور جو میڈیسن دی ہے وہ میڈیسن بھی کہہ لیجئے بہترین ہے، صرف دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ کون سا معاملہ ہمیں درپیش ہے اور پھر کون سی میڈیسن ہمیں چاہیے، کون سی دعا چاہیے۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الظالمین چاہیے، یا ربی انی مغلوب فانتصر چاہیے، یا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین چاہیے۔ یعنی یہ معاملہ جو ہے یہ ہمارا پوچھنے اور دیکھنے والا ہوتا ہے کہ کون سی دعا یا کون سی دوائی ہمیں کس بیماری کے لیے چاہیے، یا ہم کس چیز میں ملوث ہیں، کون سے معاملے ایسے ہیں جو ہمارے اندر جو ہیں وہ گھر کر گئے ہیں اور ہمیں ان کا علاج کرنا ہے۔ تو اسی طریقے سے جو کہہ لیجئے آداب ہیں وہ جو ہے ملحوظ خاطر رکھنے ہیں کہ کون سے آداب ہیں، ایسا نہ ہو کہ ہم نیکی کمانے کے لیے نکلے اور ہم نے جو ہے اپنے لیے جو سودا کیا ہے وہ گناہ اکٹھے کر لیے، یا کسی کے دل کو تکلیف دے دی، یا کسی کے لیے مشقت کا معاملہ کرائے، کسی کو تکلیف دیا ہے، بجائے اس کے کہ اس کے دل کو تشفی دیتے، اس کے دل کو سکون دیتے، یا کوئی ایسی بات، کوئی دین کی ریمائنڈر کرتے، یا ان کو کوئی اصلاح کی بات کرتے، یا ان کے دل کو خوش کرنے والی بات، یا عمر کی، زندگی کی، معاملات کی امید دلانے کی بات کرتے، ایسا تو نہیں کہ ہم نے ان کو مایوسی اور پریشانی اور ان کے لیے گھر کے اندر بھی پریشانی ہی پھیلا دی، یعنی ہم نے وہ ان کے آرام کے وقت کو بھی نہیں دیکھا، اور ہم نے یہ بھی نہیں دیکھا کہ وہ ہمارے لیے اتنا تکلف یا اتنا معاملہ کر سکتے ہیں کہ نہیں، ہم بجائے ان کو آرام دینے کے ہمارے جو رویے اور ہماری جو باتیں تھیں ان کو مشکل دے آئیں۔ تو یہ اللہ رب العزت نے جو حقوق مسلمان کے اوپر لگائے ہیں، ہم نے کوشش یہ کرنی ہے کہ ان کو آسان طریقے سے نبھائیں، آسان طریقے سے کریں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں آج کل وبائی معاملہ ہے۔ ایک کالر موجود ہے، بات کرتے ہیں ان سے، بات کرنے کے بعد جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم بہن، کیسے ہیں؟ الحمدللہ، اللہ کے احسان، آپ کیسے ہیں، کیا پوچھنا چاہیں؟ بس آپ کی میں پروگرام دیکھتی رہتی ہوں، مگر آج میں نے سوچا کہ میں کوئی بیٹی سے کوئی بات پوچھ لوں کہ میں کچھ بیمار ہوں، کچھ میری صحت اچھی نہیں رہتی، تو پڑھتے تھے ہیں، تو میں کہتے ہیں کوئی ایسا عمل بتائیں مجھے 5 نماز میں جو وہی میں ہر روز کروں، کہ یہ تو میں کرتی ہوں کبھی آیت کرسی، چاروں کل، یہ وہ، تو پھر میں آپ کی زبان سے برکت ہو تو اللہ تعالیٰ مجھے پڑھنے کی توفیق دے، میرے لیے دعا بھی کرنا کہ میری صحت اچھی نہیں رہتی، اللہ تعالیٰ تمہیں سلامت رکھے اور خوشیوں میں نصیب کرے، خوشی نصیب ہوئے،
جو آپ جزاک ہمیں کو کچھ بتاتی ہیں، کوئی سیکھنے کو ملتا ہے، تو میں ابھی الحمد آواز بند کیا ہوا ہے، پھر میں انشاءاللہ سنوں گی. اوکے، اللہ حافظ. انشاءاللہ اللہ کریم آپ کو شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے، اور وہی میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے الفاظ ہیں، لا باس طہور، انشاءاللہ غم نہ کیجئے، یہ بیماری گناہوں سے پاک کرنے کے لیے آئی ہے. ایک دعا بڑی پیاری سی مجھے یہی جو آپ سے بات کر رہی تھی جو لگتی ہے، یہ بڑی خوبصورت سی دعا ہے. اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفی، میں اللہ رب العزت کے عظمتوں والے رب سے، عرش عظیم کے رب سے میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاک آپ کو شفا نصیب کرے اور آپ کو شفا دے. یہ جو ہیں الفاظ جو ہیں، آپ کوشش کیا کیجئے کہ اس کو بھی پڑھا کریں، اور کچھ اور بھی وہ دعائیں جو ہوتی ہیں ان کو ساتھ لے کے چلتے ہیں. یہ جو آپ کے پاس جو معوضات کی بات ہوتی ہے اور یہ جو دعائیں بتائی جاتی ہیں، آپ یقین مانیں یہ ان میں بہت زیادہ تاثیر ہوتی ہے. جیسا کہ ہم جانتے ہوتے ہیں کہ جس چیز کا ذائقہ یا ہم اس کے کہہ لیجئے معاملے سے یا اس کے ٹیسٹ سے فیملیئر ہیں تو ہم اس کو محسوس کرتے ہیں. جیسا کہ آپ جانتے ہیں جن چیزوں سے آپ فیملیئر ہیں ان کے ذائقے سے، ان کے نام لیے جائیں تو آپ کے منہ میں پانی بھر آتا ہے. وہ کہہ لیں کہ آپ کے جاننے سے آپ کے جسم کے اندر ایک ایسا ایک عمل کیمیائی جاری ہوتا ہے کہ آپ کے منہ کے جو گلینڈز ہوتے ہیں ان کے اندر پانی آ جاتا ہے. اسی طریقے سے جب اللہ رب العزت کی بتائی ہوئی وہ کہہ لیں کہ تعلیمات ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتائی ہوئی دعائیں ہیں، ان دعاؤں کو جب ہم جانتے اور محبت اور توکل کے ساتھ پڑھتے ہیں تو ہمارے جسم کے اندر وہ کیفیت آتی ہے کہ وہ دفاع کرتی ہیں، ان کا بیماریوں کا دفاع، برائیوں کا دفاع، وہ آگے ڈھال بن کے کھڑی ہو جاتی ہیں. تو یہی معاملات، یہ جو دعائیں ہیں ہمیں ان کو جو ہے زبان سے جاری رکھنا ہے. جہاں کہیں درد ہوتی ہے، یہ بھی میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سکھایا تھا. یہ بڑی پیاری سی دعا ہے کہ جہاں پہ کہیں تکلیف ہو وہاں پہ ہاتھ رکھ کے 3 دفعہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بولا جائے. صرف اتنا ہی، یعنی پوری بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھنی، بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ. اس کے بعد ایک آیت ہے، اعوذ بعزت اللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر. اس آیت کو 7 بار پڑھا جائے، 3 بار بسم اللہ اور 7 بار یہ آیت پڑھے. یہ ہر قسم کی درد، بیماری، پریشانی کو دور ہٹانے کے لیے ہے. اور ایک علاج جو آپ کو اکثر میں بتاتی ہوتی ہوں، وہ کہہ لیجئے ہر بیماری کے لیے شفا، ایسی شفا ہے کہ جو درود پاک ہے اس کو اس طریقے سے، اس نیت سے پڑھیں کہ یہ جب آپ کی زبان سے نکلے گا اور آسمان کی بلندیوں کی طرف فرشتے اس کو لے کے جائیں گے، سفر کرے گا، تو اللہ کی رحمتیں اوپر سے آپ کے اوپر نازل ہو جائیں گی. یہ ایسا انسٹنٹ رحمتوں کا عمل ہے کہ زمین سے یہ ایک سرکل ہے، یہ زمین سے بلندیوں کی طرف چلتا ہے. ہوا کے اندر جب کہہ لیجئے محلول ہوتا ہے تو تب کیا ہوتا ہے، آپ کے اوپر رحمتوں کے نزول ہوتے ہیں. تو آپ اپنی زبان سے اللہم صلی علی محمد یہ الفاظ جب آپ نکالتے ہیں، پورا درود پڑھتے ہیں، تو آپ کے اوپر رحمتوں کے نزول ہوتے ہیں. اس کے ساتھ اگر بیماری ہے تو ایک آسان سا کلمہ ہے، وہ بھی دیکھ لیں کہ آپ کے لیے اتنی بڑی تکلیف، اتنی مشقت، اتنی پریشانی جو حضرت یونس علیہ السلام کے اوپر آئی تھی اور اتنی پیاری دعا انہوں نے مانگی تھی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اے اللہ پروردگار، تیری ذات، تیرے سوا کوئی عبادتوں کے لائق نہیں، پاک پروردگار ہے تو، پاک تیری ذات ہے، بے شک مجھ سے ہی نادانیاں ہو گئی، میں ہی ظالموں میں سے ہو گیا، میں ہی نادانی کر بیٹھا. تو یہ کہہ لیجئے کہ یہ اتنی پیاری سی دعائیں ہیں، توکل کے ساتھ ان کو پڑھیے. انشاءاللہ اللہ کریم آپ کے لیے آسانیاں فرمائے گا اور یہ بیماریاں آپ کے لیے رحمت بن جائیں گی. یہ آپ کے درجات کی بلندی کے لیے آئیں گی اور آپ کے لیے دلوں کا سکون ہوگا. ایک حدیث مبارکہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی. میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، پہلے بھی ہم اس پہ بات کر چکے، کہ جب کسی بیمار کے پاس جائیں تو ان سے دعا کی درخواست کیا کریں، اس لیے کہ ان کی جو دعا ہوتی ہے وہ قبول کی جاتی ہے. بیماروں کی دعائیں اللہ رب العزت قبول کرتا ہے. آپ جو دعا مانگتے ہیں وہ دعا قبول ہوتی ہے. تو جو کوئی بیمار ہو اس کو بولا جائے کہ ہمارے لیے دعا مانگیں، تو ان کی دعائیں فرشتے بھی اس کے اوپر آمین کہتے ہیں.
तो इसलिए ये जो चीज़ें हैं, ये जो दुआओं के अल्फाज़ आपको बताए जाते हैं, ये आप बावुज़ू रहा करें, कोशिश किया करें, और जो बीमारी है उसको अपने आप को उधर आजिज़ी और इनकिसारी में अल्लाह से दुआ माँगने के ऊपर मसरूफ़ करें। और ये जान जाइए कि ये आपकी पाकीज़गियों के लिए और आपके गुनाहों को धोने के लिए ये पहुँची हैं, और इसीलिए ये कह लें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसको आपके लिए रहमत भी बनाया है। तो ये जो अल्फाज़ आपको दिए जाते हैं, इन दुआओं को भी अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाइए, इन दुआओं को भी याद रखा कीजिए। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा फरमाती होती हैं, बुखारी और मुस्लिम की एक रवायत है, ये हदीस मुबारिका है। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा फरमाती हैं कि मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दुआ पढ़ा करते थे, जब कोई बीमार होता था तो अल्लाहुम्मा अज़हिबिल बअस रब्बन नास अश्फ़ी अंत, ए अल्लाह, ए लोगों के रब, शिफा दे दे, व अंत शाफी, तू ही शिफा देने वाला है, ला शिफा इल्ला शिफाऊ का, तेरे सिवा किसी के पास शिफा नहीं, शिफा उन, ए अल्लाह ऐसी शिफा दे दे, ला युगादिरु सकमा, जो इस बीमारी को कल तक ना छोड़े, इस बीमारी को खत्म कर दे। तो ये दुआ भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ा करते थे, जो हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला को सिखाई थी, वो दुआ भी इसके साथ मिलती-जुलती है, इसको भी पढ़ा करते थे। और आसान अल्फाज में अल्लाहुम्मा शफ़िही, अल्लाहुम्मा आफ़िही। जब हमें लंबी दुआएँ नहीं आती, बड़ी दुआएँ नहीं आती, तो छोटी-छोटी दुआओं को अपनी ज़ुबान का हिस्सा बना लिया कीजिए और छोटी दुआओं को पढ़ा कीजिए। अक्सर औक़ात आपको बताया जाता है, जब आप बीमारी की कैफ़ियत और हालत में होते हैं, तो आप अगर कोई भी इबादत में कोताही कर रहे हैं, यानी उस तरीके से आपके अंदर वो पुख्तगी और उतना टाइम नहीं दे सक रहे, तो अल्लाह के हुक्म और अल्लाह के फज़ल से आपको वही अजर मिलेगा जो आप कामिल सेहत में अल्लाह की इबादत में कोशिशें कर रहे होते हैं और मोहब्बतों से वो वक्त गुजार रहे होते हैं। अगर बीमारी की वजह से आप थोड़ी देर खड़े होते या थोड़ी देर बैठते या थोड़ी नवाफिल कर सकते हैं, तो अल्लाह के हुक्म से और अल्लाह के फजल से आपके नवाफिल जो आप थोड़े कर रहे हैं, अल्लाह करीम उनके बरकतों में इजाफे फरमाए और उनमें ज्यादतियाँ अल्लाह के फजल से होंगी और आपके लिए दर्जात बढ़ा दिए जाएंगे। इसलिए ये बीमारियां जो है, इनके ऊपर मायूसी बिल्कुल तारी ना होने दीजिए, ये और परेशानी बिल्कुल ना लेके आइए। जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक हुक्म दिया है, उस हुक्म का मामला जो है ये हमारे ऊपर आता है, तो वो रहमतें ही लेके आता है। उसको ज़हमत ना बनाइए और अपने आप को मायूस ना रखा कीजिए। रब से दुआएं मांगा कीजिए। अल्लाह ने ये दुआओं का वक्त दिया है, अल्लाह ने ये इस्तग़फ़ार का वक्त दिया है, अल्लाह के साथ मोहब्बतें करने का ये वक्त है। हमारे अंदर वो एहसास और कह लें कि हमदर्दी और दर्द पैदा हो जाता है, तो फिर उस तरीके से दुआएं मांगना, फरिश्ते भी आपके लिए दुआ करते हैं। तो कोशिशें करनी है कि अपने असलूब को और अपने आदाब को सुन्नत के मुताबिक ढालना है, और कोशिशें करनी है कि हमने वही तरीके सीखने हैं जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिखाए और हमारे लिए चुने गए हैं। पूरे का पूरा कुरान आपके लिए शिफा है, इसको सुनना आपके लिए शिफा है। कुरान को सुनते रहिए, ये दिलों की भी शिफा है और दिलों का भी इत्मीनान है, ये मुंतशिर सोचों की भी शिफा है। और इसके साथ ही हमें भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा, और ये इस्लाम चैनल उर्दू वालों को भी, जो ये मामला आप तक पहुंचाने का ज़रिया बने हैं, उन्हें भी अपनी दुआओं का हिस्सा रखिएगा। अल्लाह करीम हम सब की कोशिशों को कबूल फरमाए और अल्लाह करीम हमें इसका अजर भी दे। मिलेंगे इंशाअल्लाह अगले प्रोग्राम में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।